ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد پاک ہے، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہری رہتی ہے۔ کب تک؟ ارشاد فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جنوں انس کو یعنی جنات کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں یعنی عبادت کریں۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو عبادت کے لیے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کی گئی۔ گویا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگرچہ کہ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر عبادت سے مراد اللہ کی معرفت بیان فرمایا ہے، تو اللہ کی عبادت کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں موجود ہے۔ باقی دنیا کی تمام چیزیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ بندہ عبادت کے کام میں ان سے مدد حاصل کر سکے، یعنی مقصد تخلیق عبادت ہے، اور اس عبادت کو صحیح طریقے سے سر انجام دینے کے لیے بقیہ تمام چیزوں کی تخلیق ہے، بندہ عبادت کے کام میں ان سے مدد حاصل کر سکے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد صحت بنانا، مال جمع کرنا، لہو و لعب میں پڑ جانا یہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی صحت بناتا رہے، مال جمع کرتا رہے، لہو و لعب میں کھیل کود میں پڑا رہے، دیگر مشغولیات میں پڑا رہے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے ہر بندے سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ عبادت الہی میں گزارے۔ اس کی ساری فکر اور پوری سعی، اس کی ساری کی ساری کوشش اسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس فکر اور اس کوشش کی برکت سے اس کے تمام جو معاملات ہیں وہ درستی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے اور سارے امور قابل اطمینان ہو جائیں گے۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ عبادت تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو اور باقی معاملات کرنے کے اندر بندہ آزاد ہو جائے، بلکہ اس میں اصل یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے،
وہ سوتا اس لیے ہے تاکہ عبادت میں اسے راحت محسوس ہو سکے. نیند اگر پوری نہیں ہوگی تو عبادت کا مزہ بھی نہیں آئے گا, عبادت کی لذت بھی نہیں ملے گی, کام کاج صحیح طریقے سے کر نہیں پائے گا, جسم کے اندر اسے درد محسوس ہوگی, تھکاوٹ محسوس ہوگی, اور جو عبادت جیسی ہونی چاہیے ویسی عبادت نہیں کر پائے گا. تو انسان سوتا اس لیے ہے تاکہ عبادت میں اسے راحت مل سکے, اور پھر کھاتا بھی ہے, کھاتا اس لیے ہے تاکہ عبادت کے لیے اسے قوت مل سکے. 2-4 دن 5 دن نہ کھائے تو کمزوری ہو جاتی ہے, نحافت ایسی ہوتی ہے کہ زمین پر گرتا ہے. تو فرمایا کھاتا اس لیے ہے تاکہ عبادت کے لیے وجود میں قوت ہو. اور کماتا کیوں ہے؟ کماتا اس لیے ہے تاکہ اپنی اور اللہ کے بندوں کی جو ضرورتیں اس پر ہیں, جو حاجتیں اس پر ہیں, یہ انہیں پورا کر سکے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مال کمانے میں بندہ اس قدر لگ جائے کہ عبودیت کا جو اصل مظاہر ہے جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ, ان تمام کے اندر بندہ کوتاہی کرنے لگے اور غفلت کرنے لگے, اور سونے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کرے کہ عبادت کا وقت ہی فوت ہو جائے. کھانے کا اس قدر رسیہ ہو کہ فرائض کو چھوڑ بیٹھے. ایسا اگر ہوا تو بندے نے اپنی زندگی کے گویا اصل مقصد کو پس پشت ڈال دیا, اسے چھوڑ دیا, اور اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا جو صحیح جو درست راستہ تھا یہ اس سے گویا بھٹک گیا ہے. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ بندہ کامیاب نہیں ہوگا. تو آج وقت ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے اپنی ذات کو فارغ کر لینا چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں جی وقت نہیں ملتا. وقت کیوں نہیں ملتا؟ آئیے توجہ کریں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک. حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ابن آدم یعنی آدم کے بیٹے, تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے, میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا. بندہ عبادت کی طرف آتا ہے اور مالداری بھی اس کو نصیب ہو جاتی, اور تیری جو محتاجی ہے فرمایا اس کو بھی دور کر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا, یعنی اپنی ذات کو عبادت کے لیے فارغ نہ کیا, تو تیرے دل کو دنیا کے دھندوں سے, دنیا کی مشغولیات سے, دنیا کے کاموں سے بھر دوں گا, اور پھر تیری محتاجی بھی دور نہیں ہوگی. تو اس حدیث قدسی میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے, اور ہماری توجہ دلائی گئی اس بات کی طرف کہ اگر ہم عبادت کے لیے اپنی ذات کو فارغ کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں غنا نصیب فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری محتاجیوں کو دور کر دیتا ہے, اور اگر ایسا بندہ نہیں کرتا تو پھر اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی, اس کے کام ختم نہیں ہوتے. آج بھی دیکھ لے, آفس کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ شام 4 بجے تک, لیکن صاحب بیٹھے ہوئے 6 بج گئے, 7 بج گئے, 8 بج گئے, 9 بج گئے, کام کرتے چلے جا رہے ہیں. گھر میں بھی جا کر کام ختم نہیں ہوتے, لیپ ٹاپ آگے رکھا جناب, پھر آفس کے کام شروع کر دیے, کام ہی ختم نہیں ہو رہے. اور پھر کہتے بھی ہیں کام اتنا زیادہ تھا, اتنا زیادہ تھا, بس فرصت ہی نہیں ملی. اور اگر کہیں نماز, بھائی کام اتنا زیادہ ہوتا ہے, نماز کا ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو کیوں نہیں مل رہا؟ یہ کام دھندے کیوں بڑھتے چلے جا رہے کہ جب انسان اپنی ذات کو عبادت الہی کے لیے فارغ نہیں کرتا, پھر ادھر کام بڑھ جاتے ہیں. کاموں سے ہی اس کو چھٹکارا نہیں ملتا, کاموں سے چھٹکارا ملے تو کوئی اور کام کرے. اس کا دن اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ یہ نہ عبادت کر پاتا ہے اور نہ ہی کوئی اور ذکر اذکار یا اپنے جو دیگر گھر کے کام کاج ہوتے ہیں انہیں بھی اوروں پر ڈال دیتا ہے, کیونکہ اس کے اپنے آفس کے کام بھی ختم نہیں ہوتے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنی ذات کو فارغ کر لیں.
اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سب سے پہلا جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد ہو عورت ہو اس پر ہر روز 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور اس کی فرضیت یعنی اس کے فرض ہونے کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو دار اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو جان بوجھ کر صرف ایک نماز ترک کر دے، جان بوجھ کر ہو ایک نماز کو ترک کر دیتا ہے، فرمایا ایسا بندہ گناہگار ہے، سخت عذاب نار کا یہ مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نمازی بنائے اور اپنی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جب امام صاحب کی اقتداء کرتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو صفیں اس طرح بنانی چاہیے کہ بالکل مل کر کھڑے ہوں، کہ بیچ میں کشادگی نہ رہے، اور سب کے جو کندھے ہیں، شولڈرز ہیں، ان کے موڈے ہیں، وہ ایک دوسرے کے برابر ہونے چاہیے۔ صفوں کو سیدھا رکھنے کا حکم اور مل کر کھڑے ہونے کا حکم جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے سنن نسائی شریف کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں راسو صفوفکم، فرمایا کہ اپنی صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو۔ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اور قریب قریب صفیں بناؤ اور گردنیں ایک سیدھ میں رکھا کرو۔ ایک سیدھ میں گردن جب ہوتی ہے تو پھر صف گویا سیدھی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا فَوَالَّذِي نفس محمد بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ من خلل الصف كأنها الحذف، ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا میں شیاطین کو دیکھتا ہوں کہ وہ صفوں کے درمیان میں ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے بھیڑ کا بچہ۔ تو جو شیاطین ہوتے ہیں یہ صفوں کے بیچ میں کشادگی دیکھتے ہیں تو اس میں گھس جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کندھے سے کندھا ملا ہوتا اور سنت کے مطابق نماز پڑھتے، اور اس کا فائدہ نصیب ہوتا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی، لیکن بالکل اس کے اگینسٹ چلے جاتے۔ محبت پیدا ہونے کی بجائے ایک دوسرے کی نفرت برقرار رہتی اگر ہو تو، ورنہ کچھ نہ کچھ کمزوری ایک دوسرے کے لیے دل میں انسان کے آ ہی جاتی۔ تو کندھے سے کندھا ملا کے اس طرح رکھنا چاہیے کہ گردنیں ایڑیاں ایک سیدھ میں رہے، بیچ میں کشادگی نہ ہو، تاکہ شیاطین کو داخل ہونے کی جگہ ہی نہ مل سکے۔ جب وہ جگہ ہی نہ ملے گی تو آپس میں محبت کا احساس بھی باقی رہے گا اور سنت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ جو حضرات کرسی پر نماز پڑھتے ہیں صف میں وہ اپنی کرسی کہاں پر رکھیں گے؟ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی بہت اہم ہے۔ جس مسجد میں تکبیر تحریمہ کے وقت نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی، اتنی تعداد کے 1 صف 2 صفیں 3 صفیں مکمل بھر جاتی ہیں، یعنی نماز کی ابتدا میں ہی 1 2 3 4 صفیں پوری کی پوری بھری ہوتی ہیں، مکمل ہوتی ہیں، تو ایسی مسجد کے اندر پھر جب کرسیاں رکھیں گے تو بالکل صف کے کنارے پر، یعنی صف اتنی ہے تو اس کنارے پر جو ہے وہ کرسی رکھی جائے گی، جو کرسی پر بیٹھ کر بندہ نماز پڑھے گا، کیونکہ صف کے درمیان رکھنے کی وجہ سے بلا وجہ نمازیوں کو وحشت ہوگی۔ مثلا صف درست کرنے میں بعض اوقات درمیان میں رکھی ہوئی جو کرسی ہوتی ہے اس کی وجہ سے خلل آ جاتا ہے۔ صف بناتے ہوئے کھڑے کھڑے سرکنا جو ہوتا ہے یہ آسان ہوتا ہے، مگر کرسی لے کر تھوڑا تھوڑا سرکنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اسے سرکانے میں جب مشکل ہے تو کچھ تاخیر بھی ہو جائے گی، اس طرح نمازیوں کو صف درست کرنے میں وحشت ہوگی۔ تو جس مسجد کے اندر ابتدا میں ہی
1, 2, 3 सफ़े मुकम्मल भर जाती हैं, तो ऐसी मस्जिद के अंदर वो नमाजी जो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ेंगे, उन्हें चाहिए कि बिल्कुल सफ़ के किनारे पे आ जाए और किनारे पे आके अपनी कुर्सी रखें और वहां पर नमाज पढ़ें। और अगर किसी मस्जिद में तकबीर तहरीमा के वक्त नमाजियों की तादाद इतनी नहीं होती कि इब्तिदा में ही सफ़ मुकम्मल हो जाए, बल्कि बाद में थोड़े थोड़े करके लोग आते हैं, नमाज में शामिल होते रहते, तब जाके सब मुकम्मल होती है, तो इस सूरत में जितने नमाजी खड़े हैं उतने नमाजियों के बाद ये कुर्सी रख कर कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाला वहां बैठकर नमाज पढ़ सकता है। और अगर भर जाती है सफ तो फिर किनारे पे नमाज पढ़ेगा, वरना फिर वहीं पर जहां नमाजी मुकम्मल हुए, फर्ज कर ले सफ के अंदर 20 नमाजी आते हैं और उस दिन आए हैं 10, तो 10 के बाद ही दाएं या बाएं जिस तरफ भी सूरत बनती है उस तरफ ये अपनी कुर्सी रख के अब ये बैठ सकते हैं। अब नया नमाजी जो आएगा वो इनके साथ खड़ा हो जाएगा। अब चाहे सफ के दरमियान में कुर्सी हो या सफ के किनारे पर हो। यहां पर एक मसला बहुत अहम मैं अर्ज करने लगा हूं कि कुर्सी जो है खा वो सफ के दरमियान में हो या आखिर में हो, दोनों ही सूरतों में यह बात जरूरी है कि कुर्सी सफ की बिल्कुल सीध में रखी जाए। जैसे देखिए मैं बैठा हूं तो यहां खड़ा होने वाला नमाजी ये है और कुर्सी बिल्कुल उस नमाजी के सीध में रखी गई है। यानी इस तरह कुर्सी रखें कि इस पर बैठे हुए नमाजी बाकी नमाजियों की सीध में रहे, सबसे आगे बढ़ा हुआ ना हो। कि बाद में ऐसा भी देखा जाता है कि कुर्सी जनाब रखते हैं और नमाजी आगे खड़ा हो जाता है, उसे चाहिए बैठकर ही नमाज पढ़े ताकि वो नमाजियों की सीध में रहे। या फिर कुर्सी पीछे रख देते हैं, नमाजी खड़ा होगा तो सब वालों के साथ खड़ा हो जाता है और जब बैठेगा तो पीछे की तरफ निकल जाता है, जो पिछला नमाजी आएगा उसके लिए सजदा करना मुश्किल हो जाएगा। तो कुर्सी जो होगी वो सफ के बिल्कुल साथ जहां पर नमाजी खड़े हुए हैं उनके साथ खड़ी की जाएगी और उसके ऊपर फिर बैठ जाएंगे, बैठकर नमाज पढ़ेंगे इस तरह के बैठने वाला जो है वो खड़े होने वाले के बिल्कुल बराबर आ जाए। अगर किसी ने कुर्सी इस तौर पर रख दी कि नमाज पढ़ी इस तरह कि कते सफ की सूरत बन रही है, तो ऐसा करने वाला बंदा गुनाहगार भी होगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। लेकिन इसकी और दीगर जो नमाजी हैं कते सफ भी अगरचे पाया जाए तब भी नमाज हो जाती है, क्योंकि सफ का सीधा होना या मुकम्मल होना ये सब के सब सफ के वाजिबात है, नमाज के वाजिबात में से नहीं है। तो इन मसाइल को जहन में रखना चाहिए। कुर्सी बिल्कुल सफ के अंदर वहां रखें जहां नमाजी खड़े होते हैं, बिल्कुल एंड पे, ताकि बैठने वाला जब बैठेगा तो फिर ये उस नमाजी के बराबर हो जाएगा जो खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। मजीद चैनल के नाज़रीन एक और सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। अगर मरीज बैठ कर भी नमाज ना पढ़ सकता हो तो लेट कर नमाज पढ़ेगा। अब लेट कर नमाज पढ़ने का तरीका क्या होगा? इस हवाले से अर्ज यह है कि अगर मरीज की कैफियत ऐसी है कि किसी सहारे के जरिए बैठकर नमाज पढ़ सकता हो तो फिर इस पर लाजिम है कि वो इसी तरह किसी चीज के साथ टेक लगाकर बैठ जाए और बैठकर नमाज अदा करे। अलबत्ता अगर मरीज इस पर भी कादिर नहीं है तो फिर उसे पीठ के बल इस तरह लेटा दिया जाए कि उसके सर के नीचे आप तकिया रख दें ताकि जो उसका चेहरा है वो किबले की तरफ हो जाए और उसकी टांगे अगरचे किबले की तरफ है, लेकिन जब सर थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो फिर इस सूरत के अंदर उसका चेहरा किबले की तरफ हो जाएगा। और अगर मरीज के लिए मुमकिन हो तो चूंकि टांगे इसकी किबले की तरफ है तो अपनी टांगों को समेट ले, और अगर मर्ज ऐसा है कि ये टांगे भी नहीं समेट सकता तो फिर इसी तरह इसकी जो टांगे हैं किबले की तरफ रहेंगी, सर थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए यानी नीचे तकिया रख दें और इसका चेहरा जो है वो किबला की तरफ हो जाएगा। और पांव समेटने का इसलिए कहा जा रहा है कि किबला की तरफ पांव करना ये मकरूह है। अलबत्ता अगर मर्ज ही इस तरह का है कि पांव समेटना मुश्किल है तो फिर ऐसी सूरत में जैसे पांव लंबे इसने किए हैं तो दराज किए हुए ही रखे और सर ऊपर है, इस तरह नमाज ये पढ़ सकता है। और फिर इस तरह ये इशारे से नमाज पढ़ेगा, रुकू का और सजदे का
اس دوران یہ اشارہ کرے گا۔ اچھا، اس میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر یہ ممکن ہو تو سیدھی یا الٹی کروٹ قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹ جائے۔ اس طرح اگر نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر ایسے نماز پڑھ لے، مگر پیٹھ کے بل لیٹ کر نماز پڑھنے کی اگر قدرت ہے تو اسی طرح لیٹ کر نماز پڑھنا اس کے لیے افضل ہے۔ سر کے نیچے تکیہ رکھ کے سر اونچا کر دیا جائے تاکہ اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہیں، آئیے سماعت فرمائیے۔ جی سوال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ نماز پڑھانے کے بعد مصلی کو ایک سائڈ سے اکٹھا کر دیتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا آیا کہ یہ کسی حدیث سے یا قرآن پاک کی کسی آیت سے ثابت ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح نہ کیا جائے تو جو امام صاحب ہے ان کو گناہ ملتا ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو جو شیطان ہے اس مصلی پر نماز پڑھتا ہے۔ تو برائے مہربانی اس کی کچھ حقیقت کو بیان کر دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی کا ایک کونا لپیٹ دینا، اسے فولڈ کر دینا شرعاً یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس میں بہتر یہ ہے کہ پورا مصلی ہی لپیٹ کر رکھ دیا جائے، اور یہ کہنے کی اصل وجہ جو ہے وہ احادیث مبارکہ ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ بغیر تہہ کیے ہوئے کپڑے کو شیطان استعمال کرتا ہے، مگر عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ اگر مصلی کا کونا نہیں موڑیں گے تو پھر اس پر شیطان نماز پڑھے گا، اس کی کوئی اصل نہیں۔ بس یہ ہے کہ جو طے کیا جانے والا کپڑا ہوتا ہے اگر اسے طے نہیں کریں گے تو شیطان استعمال کرے گا، اس کے اوپر بیٹھ جائے گا، تو اس طرح استعمال ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ نماز ہی پڑھے گا۔ تو یہ جو مشہور ہے بات، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پورا مصلی ہی جب آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو اسے لپیٹ کر رکھ دیں، اور اگر نہیں لپیٹیں گے، کھلا رہے گا، تو ایسی صورت میں یہ چانسز موجود ہے کہ شیطان اسے استعمال کرے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کے بھولے سے رہ جانے کی وجہ سے جو کمی پیدا ہوتی ہے، اس کمی کی تلافی کے لیے، اسے پورا کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے جو سجدہ بندے پر واجب کیا ہے اسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، قعدہ اخیرہ میں یعنی نماز مکمل ہو چکی ہے، تشہد میں بیٹھے ہیں، قعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی التحیات پڑھیں کلمہ شہادت تک، اور پھر اس کے بعد ایک طرف سلام پھیر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے، 2 سجدے کرنے، پھر دوبارہ قعدے میں بیٹھیں، قعدے میں بیٹھ کر تشہد پڑھیں، درود پاک پڑھیں اور دعا پڑھیں، اور دونوں اطراف میں سلام پھیر دیں۔ اس طرح نماز مکمل کی جا سکتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہم سب کو جو کچھ سیکھا سکھایا اس پر عمل کی بھی توفیق سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔